الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے اور افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ، ہر اللہ کی بندی یہ چاہتی ہے کہ اس کو اللہ کا قرب مل جاوے، اللہ کی نزدیکی مل جاوے، اللہ کے یہاں محبوبیت مل جاوے، اللہ کے یہاں اس کی پسندگی ہو جاوے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دے. ابھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے کہا. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہے کہ مجھے اللہ نے کہا، یقول اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، تو سمجھ لو یہ حدیث قدسی ہے. کل بھی میں نے اس پر کچھ باتیں عرض کی تھی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بندہ اگر اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ انسانوں سے زیادہ افضل، فرشتوں کی مجلس میں اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں. اور اگر بندہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ یاد کر لے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، ہمارا رب، ہمارا داتا ہمیں یاد کرے. اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ دنیا کے اندر موبائل سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ریچارج کی بھی ضرورت ہے، نیٹ ورک پورا ملے اس کی بھی ضرورت ہے. کبھی نیٹ ورک پرابلم کرتا ہے تو کانٹیکٹ ہوتا نہیں ہے، کبھی ریچارج نہیں ہوتا تو کانٹیکٹ ہوتا. کبھی تو فون کرتے ہیں تو ویٹنگ میں بھی نام لکھانا پڑتا ہے، کسی اور کا کال آ رہا ہو اور ہمارا اور آپ کا بھی کال اس پر جا رہا ہو تو ویٹنگ بتائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، میرا اور آپ کا رب کیسا ہے. ریچارج کی بھی ضرورت نہیں، زیرو بیلنس لے کر ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، زیرو بیلنس. نیٹ ورک کی ضرورت نہیں. اگر کل میں ایک جگہ ایک کام سے گیا تھا ایک شاپ پر، تو اس نے کہا کہ بھائی جب تک کہ ہم اپنے موبائل سے آپ کے موبائل پر کال نہ کریں وہاں تک ہم آپ کو آپ کی امانت نہیں دے سکتے. اس کو باہر نکلا، وہ بار بار کوشش کر رہا کہ میں کیا کروں، تو کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، کانٹیکٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا اللہ تو بندے صرف تو. اور ہم جھوٹ موٹ کا بھی کانٹیکٹ کر لیں تب بھی اللہ کے یہاں ہمارا مانا جائے گا. دل سے ہم اللہ کو یاد نہ کریں، ہمارا دل حاضر نہیں ہے، صرف زبان بول رہی ہے، تب بھی وہ قبول کر لیتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرا اور آپ کا دل بھی حاضر ہو، میری زبان اور میرا دماغ بھی حاضر ہو، پھر اس کو یاد کریں، تب تو ہے مزہ. لیکن اگر، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں نے ابھی اس میں پڑھا تھا، اگر مل گیا تو شعر سناتا ہوں آپ کو، کہ بندہ زبان سے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا بسی ہوئی ہے، کبھی بیوی کے خیالات، کبھی بچوں کے خیالات، کبھی دکانوں کے خیالات، کبھی گاڑیوں کے خیالات، یہاں تسبیح پڑھ رہا ہے اور یہ خیالات کی دنیا میں گم رہا ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، اے تسبیح پڑھنے والے، اے ذکر کرنے والے، تیرے ایک ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو اس شعر کو بدل کر لکھا کہ اے ذکر کرنے والے، اگر تیرا دل حاضر نہیں ہے، تیرا دماغ حاضر نہیں ہے، صرف تو زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے، تب بھی یہ ذکر اثر کر کے رہے گا، یہ اثر دکھائے گا۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، دنیا کی چیزوں کے نام لینے سے اثر ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کا نام ہے۔ آپ کبھی دیکھنا، کسی کوئی آپ کے سامنے، میرے سامنے نیمبو کا تذکرہ کرے یا املی کا تذکرہ کرے، نام لے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو منہ میں احساس ہوگا۔ اس لیے بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے، یہ مجھے پتا تو نہیں، اس کی تحقیق نہیں ہے، جو بینڈ باجے بجاتے ہیں نا، بینڈ باجے، تو اپنی تاؤ میں جب بجاتے ہیں، آپ ان کے سامنے املی یا نیمبو دکھا دو تو وہ اس کو فرق آ جائے گا اس کے اندر، اس کے بینڈ باجے بجانے میں۔ یہ میں نے محرم میں سنا تھا کہ کسی کے بینڈ باجوں میں آپ کو خلل ڈالنا ہو، اثر انداز کرنا ہو، آپ ان کے سامنے املی رکھ دو، کھٹی املی، یہ دکھاؤ تو وہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ بینڈ بجانے سے مطلب تھوڑی دیر رکنا پڑے گا اس کو۔ جب چیزوں کے اندر یہ اثر ہے، اس کو دیکھنے سے آدمی متاثر ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک جب اس کا نام لیا جائے گا تو اثر نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ نیمبو میں اثر ہو، املی میں اثر ہو، اور اللہ کے نام میں اثر نہ ہو، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے نیٹ ورک پرابلم کر سکتے ہیں، ریچارج کی ضرورت ہے، ویٹنگ میں نام آ سکتا ہے، کبھی بیزی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ کرنا بڑا ایزی ہے، اللہ سے رابطہ کرنا بڑا ایزی ہے، اور اتنا ایزی گھر میں ہو تو، مسجد میں ہو تو، کاروبار میں ہو تو، سفر میں ہو تو، حضر میں ہو تو، رات میں ہو تو، دن میں بھی ہو تو، زمین پر ہو، سمندروں میں ہو، ہواؤں کے فضاؤں کے اندر ہو، جہاں تم اس سے کانٹیکٹ کرو گے، آپ کانٹیکٹ کرنا شروع کریں گے، یوں کریں گے، اللہم، حدیث میں آتا ہے ابھی ہما اللہم پورا نہیں ہوتا ہے، اوپر سے جواب ملتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں آیا، میرے بندے کیا چاہتا ہے، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہم پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو 2-4 گھنٹی پوری کرنی پڑتی ہے، اور بعض مرتبہ تو بیل پوری ہو جاتی ہے پھر بھی جواب نہیں ملتا۔ ہم اس اللہ کے ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ روح ہے، روح، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور بہت زیادہ اللہ کی یاد کرو۔ تو میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں کیا فرمایا کہ اگر بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے میرا تو میں دنیا کے مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ کیسا گمان رکھیں؟ ہمیشہ اچھا گمان۔ میرا اللہ بخشنے والا، میرا اللہ معاف کرنے والا، میرا اللہ روزی دینے والا، میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا، میرا اللہ میرے سب کام بنانے والا۔ ہاں، جب اچھا گمان، اس لیے فرمایا ظنی عبدی بھی، میرے بندے۔ بعض مرتبہ لوگ یوں کہتے ہیں کتنے سال دعا کی، کتنی دعا کی، قبول نہیں ہوئی، تو اللہ کہتے ہیں تیری دعا مجھے ویسے بھی قبول نہیں ہے۔ جب تیرا خیال ہی میرے ساتھ برا ہے، تیرا گمان ہی میرے ساتھ برا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، تو اب تیری دعا قبول کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کانٹیکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، اتنا آسان اللہ سے کانٹیکٹ، اتنا آسان۔
ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ روایتوں میں تو وہاں تک کے واقعات ہیں کہ ایک کافر، ایک مشرک یوں کہتا تھا یا صنم یا صنم، پتھر کے سامنے بیٹھ کر پتھر کو بولتا تھا، پکارتا تھا، بلاتا تھا، جیسے ہوتے ہیں نا، یعنی ہمارے برادران وطن کہتے یا شنکر، یا شنکر جئی کا نام، یہ یا صنم عربی میں کہہ رہا اے پتھر اے پتھر۔ تھوڑا جھونکا آیا تو زبان سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکل گیا؟ یا صمد۔ اور صمد اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ قل هو اللہ احد، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ یہ صمد اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ جب اس کی زبان سے جھونکا آیا اور یہ نکلا یا صمد، صنم کہنے گیا، صاد نون اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر۔ کیا ہوتا ہے؟ پتھر۔ اور صمد کے معنی ہوتا ہے بے نیاز ذات۔ تو غلطی سے نکلا یا صمد۔ اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ یہ تو تیرا نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منکر ہے۔ کہا کہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ابھی اس نے مجھے بلایا ہے، ابھی اس نے مجھے پکارا ہے۔ ابھی تک صنم صنم کہتا تھا، اب صمد کہنے لگا، مجھے بلایا ہو اور میں جواب نہ دوں۔ ہائے ہائے، ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے۔ ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی، آپ نے بھی بہت ٹھوکریں کھائی، دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ساری ٹھوکر کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ سارے دروازوں سے تم کو مجھ کو بے نیاز کر دے گا، سارے دروازوں سے ہمیں مستغنی کر دے گا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ بعض اللہ والوں کے حالات میں یہ لکھا ہے، جب وہ ذکر کے پابند بن گئے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت حیات اور زندہ ہیں، جتنے بھی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اولیاء زندہ ہیں، اللہ صحت عزت عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم سب پر باقی فرمائے، کہو آمین۔ ہاں، ان اللہ والوں کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، وہ رات میں اٹھ کر ہمارے لیے روتے ہیں، ہماری حفاظت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، اللہ نے میرا حال ایسا کر دیا کہ سارے دروازوں سے مجھے بے نیاز کر دیا، حتیٰ کہ جب میرے دل میں آتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، ابھی خیال آتا ہے کہ کوئی میرا مرید کہتا ہے حضرت میں پانی لے آؤں، اللہ اکبر، حضرت میں پانی لے آؤں۔ یہ ہے من کان اللہ کان اللہ لہ، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہے۔ بہت سارے ایسے اللہ والے آج بھی ایسے ہیں۔ ہمارے شیخ تھے شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ، فرماتے ہیں میں حج کا ارادہ کرتا تھا، حج کا ارادہ، کسی بندے کو اللہ بھیج دیتے تھے کہ حضرت یہ حج کی رقم میں لے کر آیا ہوں، آپ حج کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت مولانا ابراء الحق صاحب محی السنہ ہردوئی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 65 حج کیے۔ کتنے کیے؟ 65 حج، عمرے نہیں، 65 حج۔ بہرحال خیر عرض کرنا چاہتا، اللہ سے رابطہ کرنا بہت آسان ہے۔ ذکر بہت سارے ہیں، ایک ذکر کا تذکرہ کر کے ہم جو نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے اس کا شان ورود تو یہی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار، نبی کی لاڈلی چہیتی پیاری بیٹی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ مجھے پتا چلا بہت سارے غلام اور باندھی آئی ہے، میں میرے ابا جان ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں غلام اور باندھی لینے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اس دن آپ کا قیام تھا۔ میں عائشہ کے یہاں گئی، میری امی عائشہ کے یہاں، تو میں نے پوچھا میرے ابا کہاں ہیں؟ تو کہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تو کیوں آئی ہو؟ تو کہ اس کام کے لیے آئی تھی۔ میں اپنا میسج دے کر واپس چلی آئی۔ رات کے وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بیٹی فاطمہ آئی تھی اور اس کام کے لیے آئی تھی، تو میں ان کو بلاؤں؟ تو کہنا ان کو نہ بلاؤں، میں ان کے گھر خود جاتا ہوں۔ کیا بیٹی سے محبتیں تھی! یہ دنیا والے عزت اور دنیا والے بیٹی کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں، بیٹی کا حق تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
جب بیٹیوں کا حق پامال ہو رہا تھا میرے محبوب نے حق دلوایا. بہرحال عائشہ ان کو بلانا مت، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اس کو نہ بلانا، میں خود جا رہا ہوں. آپ گئے. سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دروازے میں آواز آئی تو پوچھا کون؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دروازہ ہم نے کھولا تو جیسے ہی کھولا تو فاطمہ بھی سوئی ہوئی تھی، میں بھی سویا ہوا تھا. تو کہا کہ آپ جس حال میں تھے اسی طرح سوتے رہو. پھر ہمارے دونوں کے درمیان میں جگہ تھی، آپ کی سادگی دیکھو. کہا آپ بیٹھو، ہمارے دونوں کے درمیان آپ بیٹھ گئے. تو حضرت علی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیر جو ہے میرے محبوب کے تلوے کے ساتھ یعنی پیروں کے ساتھ جب لگے تو میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. ہم کس نبی کے غلام ہیں جس کا جسم ہی مطہر، پاک، صاف، نورانی، برکت والا، ٹھنڈ والا، رحمت والا. بہرحال پھر فرمایا کہ فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہا کہ یا نبی اللہ اس لیے آئی تھی، غلام باندھی آئی ہے، ایک مجھے بھی مل جائے، میں تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے. تو کہا کہ فاطمہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. پھر یہ بتایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ. اور بعض روایت میں ہے کہ آخر میں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ پڑھ لو. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 33 سبحان اللہ اور 34. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ جب تو یہ پڑھ لے گی اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. ہم اس یقین کے ساتھ نمازوں کے بعد پڑھے اللہ میرے ظہر سے پہلے کے سارے گناہ تو نے معاف کر دیے، سارے صغیرہ چھوٹے گناہ سب معاف. اس سے سستا سدا ذکر کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک ذکر کی پابندی نصیب فرمائے. ذکر کے ساتھ بہت ساری دعائیں بھی ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم ہمیں معاف کر دینا، ہمیں ہدایت دے دینا، اپنی محبت دے دینا، اپنا تعلق دے دینا، اپنا ذکر کرتے کرتے دنیا سے اٹھانا. اے اللہ اپنا ذکر کرتے کرتے دنیا سے اٹھانا. دنیا کی اور آخرت کی ساری ضرورت اپنے خزانے سے پوری کر دینا. اپنے مخلوق کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما لینا. محتاج بننا، فقیر بننا، ہاتھ پھیلانا اے اللہ آپ کو بھی پسند نہیں ہے. اے اللہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان ہاتھوں کی عزت رکھ لینا. اللہ ضرورت پڑ جاوے اے اللہ غیب سے ان کے انتظامات کر دینا. بیماروں کو اللہ شفا دے دے، قرض والوں کو چھٹکارا دے دے، قیدیوں کو رہائی دے دے. جن جن صوبوں میں ضلعوں میں اللہ فسادات کی وجہ سے لوگ آج بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جن کا جو نقصان ہوا ہے اپنے خزانے سے ان کو پورا فرما دے. جو ان فسادات میں سلاخوں کے پیچھے ہیں یا ضمانت کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. آج تک کی ضرورت آپ ہی نے اللہ پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں، آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. سب سے بڑی ضرورت اللہ ایمانی زندگی ہے اور ہدایت کے ساتھ زندگی ہے اور ایمان کے ساتھ موت ہے. اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.